السلام علیکم دوستو، آج ویڈیو تو میں نے کرنی تھی وہ شہباز گل کے اوپر، جو اس نے جو ابھی بیان دیا ہے یا اپنی ایکسپلینیشن دی ہے وہ رنڈی اور دھلے کے الفاظ کے اوپر، اس پہ بات کرتا ہوں میں بعد میں۔ اور اس کے علاوہ میں اس پورے تناظر میں بڑی دلچسپ بات چیت ہوگی کہ یہ لفظ کہاں سے آئے اور اس نے کہاں سے لیے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو آج کل چل رہا ہے، جو ابھی بھی میں نے لیٹسٹ خبریں دیکھی ہیں، تو کیا کہتے ہیں سیاست کی وہ جو بساط ہے، شطرنج کی بساط وہ بچ چکی ہے۔ سب کھلاڑی جو ہیں دونوں طرف کے اپنی اپنی جیت کے لیے کھیل رہے ہیں اور دونوں ہی طرف پر امید ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا جو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، وہ یہ ہے کہ وہ جو شطرنج کا کھیل ہے وہ کھیل کوئی اور رہا ہے، وہ کوئی تیسری قوت ہے جو کہ اوپر سے مورے چلا رہی ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سے آپ جب شطرنج کھیلتے ہیں تو آپ اپنا مورا چلتے ہیں تو کمپیوٹر آٹومیٹکلی دوسرا چل دیتا ہے۔ تو یہ کچھ اسی طرح ہو رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن والے ہیں، ایون گورنمنٹ والے، یہ دونوں پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ ہم کھیل رہے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے سے جیتنا ہے، لیکن دونوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک تیسری قوت ہے جو ان دونوں کو کھلا رہی ہے۔ اور اس پہ تھوڑا سا مجھے بھی شک تھا، جیسے وہ پچھلے دنوں سے بڑی بات چل رہی ہے جو نیوٹرل اور امپائر نیوٹرل ہو گیا، اور نیوٹرل تو جانور ہے ہوتے ہیں، خان صاحب نے کہہ دیا۔ اور یہ اچھا، اس بات میں بتاؤں، یہ جو آپ کے یہ جو اس کی بات ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق کا ساتھ دو سچ کا، یہ آپ اس کی سپیچ خان کی سنیں، یہ 100% لفظ ٹو لفظ یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے حمید گل کے یہ الفاظ ہیں۔ حمید گل نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا جب کہ وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے اور کر کے، اور یہ اس نے اس کو کوڈ کیا ہے، یعنی شگرد بیسیکلی حمید گل کا ہی شگرد چلا آ رہا ہے۔ خان جو ہے یہ اس کو ایسے نہیں کہتے طالبان خان، یہ اسی کا چلتا آ رہا ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں نیوٹرلٹی کی، تو ابھی مجھے خواب میں ایک بندہ آیا، خواب میں کہیں گے کیونکہ اگر میں ویسے کہوں گا میری بات ہوئی تو پھر شاید کسی چکر میں آ کے کوئی کہہ دے بھئی ثبوت دو یا بات، تو خواب آتی ہے تو خواب میں تو کئیوں کو حضور پاک نبی بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی، جیسے وہ قادری صاحب کی تو خواب میں آ گئے تھے کہ جی میں نے کھانا تم سے کھانا ہے اور میں نے جو ہے نا ٹکٹ بھی واپسی کا تمہیں چاہیے، تو کسی نے کی پٹ لیا تو سسوی کہاں گے جی سانو خواب چ ایک آیا۔ تو خواب چ جو آیا وہ ایک فوجی تھا جو کہ ایک اعلیٰ فوجی آفیسر کے فارم ہاؤس پہ، وہ ٹیک کیئر جو ہوتے ہیں نا، جو عالی نال ہوتے ہیں، تو وہ فارم ہاؤس میں وہ عالی نال ہے، تو وہ میری خواب میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ اکثر، مجھے تو پہلے بھی پتا کہ وہاں 2 3 4 بڑے جو عہدیدار ہیں بڑے لیول کے، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو وہ اس دن کی بات ہے جس دن وہ بلاول نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ یہ کانفرنس کیسے کرتے ہیں اگر 21 کو اجلاس نہ ہوا، تو وہ بڑا فیمس ہوا جو اس کا ڈائلاگ جو تھا۔ تو اس میں اس شام کو جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے، اور وہ جو کہہ رہا تھا یار دوسرے کو، یار تیرا چلیا نہیں، آپ کا وہ چلا نہیں، وہ بات اس کی وہ ہٹ نہیں، کیونکہ وہ جیسے ہی بلاول نے کہی تو ساتھ ہی وہ دوسروں نے ساروں نے اس پہ ایکسپلینیشن کر دی، اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارا، یعنی وہ مٹی پاؤ والا کر کے بڑوں نے، شہباز شریف نے اور ایون زرداری صاحب نے اور مولانا نے وہ گارنٹی دی کہ جی ہم جو ہے نا وہ اس پہ نہیں آئیں گے، تو ہم اس پہ ڈسٹربنس نہیں کریں گے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندر سے یہ جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ سب کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے سب کے تعلقات ہیں۔ اب مولانا سمجھ رہا ہے کہ میری لائن سیٹ ہو رہی ہے، زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں میری ہو رہی ہے، نون لیگ والے سب میری سیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے شعبے بنے ہوتے ہیں، اور وہ ہر بندہ نا ایک کسی سے ساتھ بزی ہوتا ہے، اور پھر جو ایک جی انگل ہوتی ہے نا پھر لواندے نے وہ انج کر دے وہ کوئی نہیں، اور وہ کہنا جی اج تو سرکار دے میرے نال نے وڈی سرکار تو میں کر دینا۔ تو اس طرح ایک دوسرے کو نا کرا کے نا کبھی اس کا پلہ باری کروا دیا، کبھی اس کا کروا دیا، کبھی اس کا کروا دیا، تاکہ جب یہ فائنل گیم ہو تو فائنل میں ہم لوگ آپس میں یہ کرتے رہے، یار انہیں اے غلطی کر دیتی، انہیں اے ٹھیک جا سے اس نے یہ غلطی کر دی، اس نے یہ غلطی کر دی، خان نے یہ غلطی کر دی، فلاں نے یہ غلطی، ہم ایک دوسرے کی غلطی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں غلطیاں کروانے والے بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل گیم یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں کسی اور ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کس طرح سے وہ یہ کھلواتے ہیں سارے، لیکن جو ابھی نظر آ رہا ہے وہ خان صاحب کی لگ رہا ہے کہ چھٹی ہونے والی ہے، اور چھٹی اس لیے ہوگی کیونکہ وہ اس کو وکٹمائز کرا کے دوبارہ اس کو لانے کے چکر میں ہے۔ تو اس طرح جو لائیں تو ابھی کیونکہ
وہ بن نہیں رہا، تو انہوں نے ابھی لیٹسٹ جو میری انفارمیشن ہے یا مجھے جو پتہ چلا ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی راضی کر لیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم آج کل میں بیان دینے والی ہے کہ جی اسی خان کو پرے پلے، اور کاف لیگ بھی ہو رہی ہے، تو جب یہ چلے گئے تو پھر خان سے استعفیٰ دلوائیں گے، یہاں وہ آخری بول تک لڑے گا اور ناکام ہوگا، اور پبلک میں آئے گا کہ مجھے کیوں نکالا، ابھی تک تو کہہ رہے میں نہیں نکلنا، تو پھر وہ شاید یہ کہ مجھے کیوں نکالے۔ خیر اس پہ آ جائیں کہ خان کے جو اپنے جو اس کے ارد گرد والے ہیں، جو بیوقوفوں کا ٹولہ اور کرمنلوں کا ٹولہ اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ سارے یورپ کے کرمنل ہیں۔ شہباز گل جو ہے اس کا بھی آپ اگر دیکھیں امریکہ میں ریکارڈ جو ہے اس کے نام فراڈ ہے۔ امریکہ جانے سے پہلے پاکستان میں اسلام آباد یونیورسٹی میں جب یہ پڑھاتا تھا، وہاں اس پہ لڑکیوں کی ہراسمنٹ کا کیس تھا جس سے اس نے نکالا تھا، اور یہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ اور باقی تو وہ چیمہ صاحب نے اگر بتایا ہے کہ اس کے بارے میں کہ اس کا نام جو ہے شہباز بشیر ہے، اور اس کا والد جو منظور تھا یا نذیر تھا غالباً، اس نے اس کو اپنا نام نہیں تھا دیا کیونکہ وہ اس کی رکھیل تھی غالباً پینو نام کی عورت، تو اس کی ہے، تو وہ کہتا تھا کہ تم یہ میری اولاد نہیں ہے تو کسی اور کی، کیونکہ وہ پینو بھی جو ہے اس نے اور بھی دوست ہوں گے۔ تو اب وہ جو جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ اس کی گال گلوچ سے نظر آتا ہے کہ اس کی تربیت اور اس کی جو خون ہے وہ کیسا ہے۔ جیسے ابھی اس نے لیٹسٹ اپنا وہ دلے کہا اور رنڈی کا لفظ، اور پھر اس نے ایکسپلین کیا، اس نے کہا جی مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ رنڈی جو ہے وہ پنجابی میں بیوہ عورت کو کہتے ہیں، اور جب مرد ہوتا ہے تو اس کو رنڈا کہتے ہیں، رنڈوا کہتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ جو مرد جب کی بیوی مرتی ہے اس کو رنڈوا کہتے ہیں، اور عورت جو ہوتی ہے وہ رنڈوی ہوتا ہے، رنڈی نہیں ہوتا، رنڈوی ہوتا ہے۔ اور یہ اتنے میڈیا والے اور دوسرے یا تو جہل ہے یا کیا کہتے ہیں کہ ہماری قوم چول پھدو، دوسرے لفظ میں چوتیا قوم ہے، کہ کسی نے یہ نہیں اس کی بات پہ ایکسپلینیشن دی، یا وہ جو لڑکی جو خاتون کر رہی تھی انٹرویو سے بھی چپ کے سن لیا کہ جی رنڈی کہتے ہیں۔ بھائی کسی ڈکشنری میں بیوہ عورت کے لیے رنڈی کا لفظ نہیں ہے، رنڈوی ہے۔ رنڈوی اور رنڈی کا فرق ہے، اور رنڈوی بھی وہ جو ہے نا لکھنؤ والی اردو میں، ہماری میں نہیں ہے۔ اور رنڈی اسی کو کہتے ہیں جو کہ کوٹھے پہ نہیں، کوٹھے پہ بیٹھنے والی کو طوائف کہتے ہیں، وہ ہوتی تھی ناچ اور گانا کرنے والی عورتیں۔ یہ جو چکلے میں بیٹھتی تھی، جو اپنا جسم فروشی کرتی تھی، سیکس بیچتی تھی، سیکس ورکر، ان کو رنڈی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رانڈ جسے کہتے ہیں، رنڈی لفظ انہی کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس کو یہ ایک تو شہباز گل صاحب کو جنہوں نے بھی بتایا غلط بتایا، اور سننے والا نے بھی اس کی نہیں کی، تو یہ کسی پنجابی زبان میں بیوہ عورت کے لیے رنڈی نہیں، رنڈوی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا جی دلہ جو ہوتا ہے وہ دلال کو دلہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دلہ اور دلال جو ہے نا، جو دلال ایک تو دلال ہے جو دلالی کرتے ہیں، چلو مختلف مارکیٹوں میں جیسے بھی، لیکن اب یہ جو ہے نا گالی بن چکا ہے۔ ایک عرصہ سے یہ لفظ ایز اے دلال جو ہے وہ یا دلہ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ جسے ہیرا منڈی میں یا اس قسم کے چکلوں میں کوٹھوں میں جو لوگ بروکر کا وہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں شہباز گل صاحب کو کہوں تیری ماں دا قسم کتنے وے، تیری ماں دا قسم کہا رہے، تو جیسے ماں دا قسم، تو یہ قسم پنجابی میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ قسم ہے، تو کسی کے باپ کو اس کی ماں کا قسم نہیں کہتے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ گالی کے زمرے میں آتے ہیں، کچھ الفاظ عزت کے لفظ میں۔ لیکن طریقہ انصاف کا جو ہے نا، اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے جتنے لونڈے بنڈورے جو ہے نا، یہ لونڈے بنڈورے میں نے، یہ میرا اپنا لفظ ہے، کہیں آپ ڈکشنری میں نہیں ڈھونڈ سکتے، یہ بنڈورے لفظ نکلا ہے۔ اب یہ شہباز گل صاحب یا ان جیسوں کے لیے ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے رنڈی کو، تو اسی طرح یہ جسم کا ایک حصہ ہے، بنڈ جسم کا ایک حصہ ہے، تو جو لڑکے بنڈ ہلا کے چلتے ہیں نا، تو میں ان کو بنڈورے کہہ دیتا ہوں، تو یہ میرا ہے ابھی، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کی، تو اب یہ گال نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو، اگر شہباز گل کی طرح، تو اگر گانڈو کسی کو کہے تو گانڈو بھی گانڈ ہے لفظ، تو جس کے پاس گانڈ ہے وہ گانڈو ہے، گانڈ رکھنے والا گانڈو ہے، بنڈ رکھنے والا بونڈی ہے، تو یہ تو پھر اس کا مطلب کوئی چیز گالی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کلچر یہ جو شروع کر دیا عمران خان کے ہماری نے، ان کو جو شرم آنی چاہیے، ان کو کسی کو لگام ڈالنی چاہیے، بھی سیاسی مخالفتیں ہونی چاہیے۔ ہے میں کہتا ہوں سارے
نون لیگ یہ چور ہے، پیور پارٹی والے چور ہے، مولانا ڈیزل ہے سب، لیکن ہم نے ان میں یہ کلچر نہیں تھا دیکھا، یہ گالی گلوچی والا کلچر ہم نے ان پارٹیوں میں نہیں تھا دیکھا۔ چلو لیڈروں نے لوٹا کیا جو بھی کیا، جیسے بھی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر آج بھی آپ پیور پارٹی کے ورکر سے بات کریں، ان کے لیڈروں کے خلاف بات کریں یا نواز شریف کے خلاف، وہ آپ کے اس طرح گلے نہیں پڑیں گے، وہ آپ کی ماں بہن نہیں ایک کریں گے۔ لیکن یہ جو طریقہ انصاف نے جو کلچر ڈیولپ کر دیا ہے، یہ جو شخصیت پرستی کا، تو وہ تو آپ بات کریں تو وہ آپ کو بالکل، یہ تو کپتان کی وہ کیا کہتے ہیں ٹٹی کو بھی حلوہ سمجھ کے وہ کھا جانے والے لوگ ہیں، اس طرح سے یہ بیہیو کر رہے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح سے اتنے فناٹک نہ ہوں، چیزوں کو ایزی لیں، کیونکہ یہ آپ سب ہم سب جو ہے آپس میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن یہ جو طریقے انصاف والے ہیں وہ اچھے خاصے دوست ہوتے ہیں، لیکن جب بات یہاں ہوتی ہے تو ان کی ایک دم آنکھیں وہ ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں اور گالی گلوچ پہ اتراتے ہیں، اور وہ بالکل دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ کلچر جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب مجھے ڈر ہے کہ یہ کلچر کہیں بڑھتے بڑھتے تصادم کی طرف نہ چلا جائے۔ اگر جس طرح خان پاگل ہوا ہے کہ اقتدار کے لیے، اب وہ جو چور ڈاکو لٹیرے جن کو کہہ رہے تھے، اب وہ کہہ رہے جی واپس آ جاؤ، یعنی وہ ان کے حساب سے جو دلے ہیں جو بک گئے ہیں، اب وہ واپس آ جائیں گے تو وہ دلے نہیں رہیں گے، وہ بکاؤ نہیں ہو جائیں گے، وہ پھر لانڈری میں دھل جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے کہ خان نے پہلے بھی اقتدار کے لیے ہر پورا گند اکٹھا کیا ہے، اب پھر وہ کرے گا، اور اس کے پیچھے ابھی بھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نیوٹرل ہے یا اس پہ ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ کھینچا نہیں، ابھی بھی اس کے پیچھے ہاتھ ہے، ایک ہاتھ اس کے پیچھے بھی ہے، دوسرا ہاتھ شریف فیملی کے پیچھے ہے، اور ایک ہاتھ زرداری کے پیچھے بھی ہے۔ تو مولانا بھی کوئی فارغ نہیں ہے، کیونکہ مولانا کے طالبان کے اندر بڑے اچھے تعلق ہے، اور جو اس وقت ڈیفنس منسٹر اور ڈیفنس کا سارا کنٹرول ہے، ایون سیکٹری ڈیفنس افغانستان کا، وہ ڈائریکٹ مولانا کے شاگرد ہے، اور مولانا کا اثر و سوکھ جو ہے افغان طالبان میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے مولانا کو بھی ساتھ ملانا، کیونکہ ابھی جو فیٹا کا چکر ہے، انٹرنیشنل جو پریشر ہے کہ ہمسایوں سے تعلق ٹھیک کرو، یہ کرو، تو اس کے لیے افغانستان کے لیے مولانا کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ سارا جو ہے نا یہ ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ویسے 2-3 روز میں نظر تو آ رہا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن ہوں گے، اور پھر وکٹمائز ہو کے، اور شاید یہ بھی ہو کہ لگ یہ رہا ہے کہ طریقے عدم استحکام تک بات پہنچے گی نہیں، یہ فیصلہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ تو اگر وہاں تک پہنچتی بھی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال خان جو ہے نا وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ جائے گا واپس آنے کے لیے اگر گیا بھی تو، کیونکہ ابھی اس کے پیچھے ہاتھ مضبوط ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔